نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عند الكبر إحداهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين. سامعین محترم، آج کی یہ جو محفل سجائی گئی ہے ایصال ثواب کے سلسلے میں حضور قبلہ صوفی حق واسطے رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ اور میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ سب بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آج ہم جس جگہ پر بیٹھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ جگہ جو ہے وہ دین اسلام کے لیے وقف کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنا دیں، کوئی ایسا مدرسہ بنا دیں کہ جہاں پہ قرآن پڑھتا جائے اور اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا جائے، اور یہ صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس ادارے میں جو ماشاءاللہ قرآن پڑھا جاتا ہے، حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے اور حدیث کا ماشاءاللہ سے درس دیا جاتا ہے، حدیث پاک کا، اور اس کا سب ثواب جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کو عطا فرما رہا ہے. کیسے؟ تو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے ہوگا انشاءاللہ العزیز. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے وہ تلاوت کی. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، اور ان سے عزت کی بات کہو. پھر فرمایا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو نرم دلی سے، اور ان کے لیے اپنے رب سے یوں دعا کرو. ہم پڑھتے ہیں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے پالنے والے، اے میرے رب تو ان پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. جب میں چھوٹا سا تھا، میں ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا، تو کھانا کھلایا مجھے، نہلایا اپنے ہاتھوں سے. آج جب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، تو آج مجھے میرا اوپر بھی فرض بنتا ہے نا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی فرض بنتا ہے کہ تم بھی ان کی خدمت کرو. یہاں سے اس آیت سے آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی یہ خدمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا. پہلے اللہ جب اپنا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ اپنے انبیاء کا ذکر کرتا ہے. اللہ پاک نے جب بھی اپنا ذکر کیا، انبیاء کا ذکر کیا یا اولیاء اللہ کا ذکر کیا. تو یہاں پہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا. توحید کا درس دیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد یہاں پہ درس کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ والدین کے ادب کا، والدین کے احترام کا. سامعین محترم ذرا غور کیجیے گا، 1400 سال پہلے چلتے ہیں تو عرب کا وہ معاشرہ تھا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درمیان کا جو تھا نا عرصہ، تو لوگ بہت دین سے دور ہو چکے ہوئے تھے، بہت سے لوگ تو بھلا بھی چکے تھے، وہ ساری تعلیمات جو تھیں پچھلے انبیاء کرام کی ان کو بھلا چکے تھے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پچھلے انبیاء کرام بھی اپنے والدین کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کے لے کر جا رہے تھے نا زندان کی طرف، تو رستے میں ان کی والدہ کی قبر آئی، تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی یہاں پہ رک سکتے ہیں کیا آپ لوگ؟ پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ میری والدہ کی قبر ہے، میں یہاں پہ ٹھہرنا چاہتا ہوں کچھ لمحے۔ کہ دیکھیں پہلے انبیاء کرام بھی اپنی ماں باپ کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے میری والدہ کی یاد آ رہی ہے، چلو آؤ آج ان کی قبر پر چلتے ہیں۔ تو وہاں پر جا کے سرکار اتنا روئے کہ صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بعد کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ والدین کا۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سجدہ کس کو کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ، قیام، رکوع، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں خالصتاً ہو رہا ہوتا ہے۔ اب نماز جیسی خاص عبادت میں بھی اللہ نے فرما دیا، ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا۔ پھر کیا کہتے ہیں ہم؟ ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی، سب کو آتا ہے نا ربنا اغفر لی، یہ دعا ہے ہم ہر نماز میں کرتے ہیں کہ مولا میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اگر آپ کے والدین موجود ہیں تو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ان پر برکت نازل فرما، ان کو شفا عطا فرما۔ اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر اس کا کیا ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے آگے کی منازل کو آسان فرما۔ فرمایا کیا ہے کہ اپنے والدین سے محبت کرو، اگر کوئی ان میں سے بوڑھے ہو جائیں تو ان سے اف بھی نہ کہو۔ سامنے محترم ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اولڈ ہاؤس کھولے جا رہے ہیں۔ یہ عیسائی، یہ پادریوں کا تھا نا بیسیکلی، ان کا تھا کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں جناب وہ تمہیں صحیح باتوں سے روکیں گے، ہم نے تو غلط باتیں سکھانی ہیں، ہم نے تو لوگوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ والدین کی بے ادبی کروانا شروع کر دی۔ جب والدین کی بے ادبی گستاخی کروانا شروع کر دی تو کیا ہوا جناب؟ بوڑھے ہوئے تو ان کو چھوڑا اولڈ ہاؤس میں۔ جبکہ میرا اور آپ کا رب جو ہے وہ کیا فرما رہا ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ لینا ایک حج کے برابر ثواب ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ اگر ہم بار بار دیکھیں، فرمایا وہ رب اس کی تو شان ہی بہت اعلیٰ ہے، اس کے ثواب میں عطا کرنے میں کمی کوئی نہیں ہے۔ تم 100 بار بھی دیکھو گے اللہ تمہیں 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے یہاں پر۔ یہ میں نے اس لیے کہا سبحان اللہ کی آواز تھوڑی سی آپ کو یاد رہے۔ حج کتنی کا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اب تو بہت مہنگا ہو گیا، 10 سے 12 لاکھ کا حج ہو گیا۔ اور پھر سفر کتنا ہے، پھر حج کے دوران میں کتنی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ سارے معاملات ایک طرف گھر میں آپ اپنی ماں یا باپ جو بھی آپ کو میسر ہیں ان کے چہرے کو دیکھ لیتے ہو مسکرا کر تو حج کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ نہیں سبحان اللہ نکلی، سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا اگر وہ معذور ہو جائیں تو وہ پھر بھی تمہارے لیے اس سراپا رحمت ہے۔ بیمار ہوں تو یہ سوچ لو یار میں بھی تو بچہ تھا، میں تو ہل ہی نہیں سکتا تھا، پیشاب کر دیتا تھا، وہ پیمپر چینج چھیڑنے ہوتے تھے انہوں نے راتوں کو اٹھ کے۔ دیکھیں آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اولاد سے نوازا ہے تو راتوں کو اٹھنا پڑتا ہے، کتنا ہوتا ہے نا، پھر خیال آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنا کیا ہوگا۔ تو ایویں نہیں کہا جاتا کہ تم ان کا ادب احترام کرو۔ اب اندازہ کریں کہ یہ ماں اور باپ ہے نا کہ جن کی وجہ سے اللہ آپ کو رشتے عطا فرما دیتا ہے۔ کون سے رشتے مل جاتے ہیں؟ باپ کی طرف سے آپ کو دادا دادی کے رشتے مل جاتے ہیں، پیار کرنے والے، چچا چچیوں کے رشتے مل جاتے ہیں، پھوپھیوں کے رشتے مل جاتے ہیں۔
ماں کی طرف سے آپ کو نانا نانی کے رشتے مل جاتے ہیں، ماموں خالاؤں کے رشتے مل جاتے ہیں، آگے ان کی اولاد ہے ان کے کتنے پیارے رشتے مل جاتے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ ان رشتوں کا بھی کتنا ادب فرمایا گیا۔ فرمایا ماں باپ کا ان کے انتقال کے بعد ادب یہ ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں یا والد کے یا والدہ کے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملا کرو، باپ کے دوستوں سے ملو، ماں کی جو سہیلیاں ہیں یا ان کی بہنیں ہیں بھائی ہیں ان سے اچھے طریقے سے ملو۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد جب ان کی بہن یا ان کی سہیلی تھی وہ جب تشریف لاتی تھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور اگر جب بکری کا کچھ ایسا گوشت اچھا کھانا بنتا تھا، سالن بنتا تھا، تو سرکار ان کے لیے بھیجا کرتے تھے کہ یہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، ماں تو ہمارے لیے ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی وہ، تو ان کے ملنے والوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک سرکار نے خود کر کے دکھایا کہ یہ مطلب ہمارے لیے کہ اتھینٹک بات ہو گئی کہ یار میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ تو دیکھیں ماں باپ کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں کتنے رتبے اور کتنے معاملات اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک جگہ پر گزر ہوا، بستی والے تھے، انہوں نے ان کی کوئی آؤ بھگت نہیں کی، انہوں نے کچھ کھانے پینے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے جگہ مانگی، انہوں نے نہیں دی، وہاں پہ ایک دیوار گری ہوئی تھی، قرآن پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے تعمیر کر دی، یتیم بچے تھے اس شہر میں، تو اور بھی بڑے یتیم بچے تھے، وہی دیوار موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام نے کیوں تعمیر کی؟ قرآن پاک فرماتا ہے اس کا جواب وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیا تھا کہ ان کا باپ بہت نیک تھا، ان کا باپ بہت نیک تھا۔ تو معلوم ہوا اگر آج میں اور آپ ہم لوگ نیک اعمال کریں گے تو اس کا اجر اللہ پاک ہماری نسلوں کو دے گا۔ یہ جو اگر آج میں اور آپ ہم یہاں محفل میں موجود ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے ماں باپ نے پڑھی ہیں نمازیں، یہ انہوں نے درود و سلام پڑھے ہوئے ہیں، تو آج ہماری زبانوں میں جاری ہیں۔ اور اگر ہمارے ماں باپ نے صرف گانے ہی دیکھے ہوتے سنے ہوتے، فلمیں سنی ہوتی دیکھی ہوتی، انہوں نے اگر عیاشی ہی کیا ہوتی، تو آج کیا ہماری زبانوں میں درود جاری ہوتا؟ کبھی بھی نہیں جاری ہوتا۔ تو ماں باپ کے اچھے اور نیک اعمال یہ بھی تربیت ہے، ایک نا تربیت کی جا رہی ہے قرآن میں ماں باپ کی بھی اور اولاد کی بھی، کہ دیکھیں کہ اگر ماں باپ اچھے ہوں گے تو اولاد بھی ان کے لیے پیچھے صدقہ جاریہ ہوگی، سارے ثواب کرنے والی ہوگی، اور اگر ماں باپ نے وہ تربیت ان کو نہیں دی، اور چلو یار بچہ بڑا ہو کے نا پھر کوئی جب پڑھ لکھ جائے گا، یونیورسٹی پڑھ لے گا بیٹی یا بیٹا، تو پھر اس کو دین کی تعلیم دیں گے، ابھی تو بچے ہیں گھوم پھر لیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم آستانے میں بیٹھتے ہیں تو ماں باپ آتے ہیں دعا کے لیے، ہاں جی کوئی تعویذ دے دیں، کوئی دم کر دیں، کوئی ڈوری دے دیں، بچہ بڑا بدتمیز ہے، بچی بڑی بدتمیز ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں اس کو، اس کے پاس لے جائیں، اس کے پاس لے جائیں، پیر صاحب کے پاس آ جائیں۔ یار کبھی تو ہم نے اس کو بچپن سے اگر قرآن پڑھایا ہوتا، بچپن سے اس کو واقعات سنائے ہوتے کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رضائی ماں جنہوں نے ان کو صرف دودھ پلایا تھا، جنم نہیں دیا تھا، تو سرکار جب ان کو آتے دیکھتے تھے تو اپنی کملی نیچے ان کے نیچے بٹھا دیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بڑا ہی پسند ہے کہ میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں، عشاء کی یا فرض نماز ادا کر رہا ہوں، تو ادھر سے میری والدہ مجھے بلا لیں تو میں دوڑا جاؤں، میں بھاگتا ہوا جاؤں کہ میری ماں نے مجھے بلایا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں، او ماں جی میں بڑی عبادت کرنا، تسی ہمیں میرے پیچھے لگے رہندے۔ حکم یہ ہے کہ اگر عبادتوں ان ریاضتوں سے بہتر ہے ماں باپ کی خدمت، یہاں تک کہ فرض ہے جہاد کرنا، تو سرکار نے کئی لوگوں کو جہاد سے منع فرمایا کہ نہیں تمہارے گھر میں ماں باپ ہے ان کی خدمت کرو، بڑی ضرورت تھی، ایک ایک بندے کی بڑی ضرورت تھی۔ آج تو یہاں پہ جناب پیسے کمانے ہیں دوسرے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں، اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی نے اور دوسرے بھائی نے نا وہ خدمت کر رہے ہیں ماں باپ کی۔ بھائی تمہاری خدمت نہیں ہے کیا پیسہ ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ ماں باپ کو اپنے گھر بلا لیا، وہ ماں باپ آئے ہوئے نا میرے گھر میں آج کل، تو بڑی خدمت کیا ہے کہ ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے بچوں کو اسکول لے کے جانا چھوڑنا، اماں جی نے وہ جی بچہ ہوا ہے نا تو امی نے سنبھالنا ہوتا ہے نا بچے کو، ویسے ہم اپنی ماں باپ کی بڑی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ کو ہم نوکر رکھ لیتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ ایسے بھی ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے، ماں رانو جیسے اپنے گھر بلایا ہے نا برکتاں واسطے رحمتاں واسطے، لیکن کیا ہے
کہ خدمت کروا رہے ہیں ان سے، اپنی خدمت کروائی جا رہی ہے. مطلب اب یہ موقع تھا کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، تاکہ آپ کے بچے کل کو آپ کی خدمت کریں، تاکہ کل کو آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں. تو دیکھیں اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، ہمیں اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اجر کیا ہوگا، نیک اولاد کی صورت میں ملے گا. اور اگر برے اعمال ہوں گے تو اس کا کیا ہوگا، برے اعمال کی صورت میں نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں. علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کوئی ایسا ہوگا جب میں جنت میں جاؤں تو وہ میرا ساتھی بنے، کوئی ایسا بھی شخص ہوگا، نبی کلیم اللہ کا ساتھی بننا، تو وہ بڑا ہی خاص بندہ ہوگا، کوئی عام بندہ تو ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل، ایک بندہ ہے کسائی، ایک بندہ ہے کسائی ہے، گوشت بنانے والا ہے، تو وہ آپ کا ساتھی ہوگا جنت میں. بڑے حیران ہوئے کہ میں سمجھا تھا کہ کوئی عبادت گزار ہوگا، کوئی پرہیزگار ہوگا بندہ، کوئی چلا کرنے والا بندہ ہوگا، تو یہ کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ ایک کسائی ہوگا جو جنت میں میرا ساتھی بنے گا. انبیاء دیکھیں، انبیاء میں بڑا اونچا مقام ہوتا ہے رسولوں کا، رسولوں میں مرسلین کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے، تو وہ مرسلین کا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے اوپر تو بس سرکار کا مقام ہے نا، افضل المرسلین، افضل الانبیاء، سب سے اونچا تو مقام سرکار کا ہے. پھر دیکھیں انبیاء سے بھی افضل جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہے، رسول ہے نا، کتاب نازل ہوئی ان کے اوپر. تو دیکھیں مرسلین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے بڑے چہیتے انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور ان کا ساتھی ایک کسائی، کتنے ہیں نا، بات بڑی عجیب سی ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور چلے گئے وہاں پر. دیکھوں تو صحیح کسائی ایسا عمل کیا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا رتبہ عطا فرما دیا. بڑا غور طلب واقعہ، بڑا غور سے سنیے گا، بڑی محبت بڑی بات ہے. اس کو کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. سارا دن اس کی دکان کے باہر کھڑے رہے، دیکھوں تو صحیح کیا عمل کرتا ہے ایسا. دیکھا تو کوئی خاص عمل نہیں، اس کا بس عام سے کسائی تھا. جب وہ جانے لگا دکان بند کر کے شام کو، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا چاہتا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میری تو موجیں ہیں کہ اللہ کے نبی میرے گھر تو رحمتیں آ گئی، ماشاءاللہ برکتیں آ گئیں کہ اللہ کے نبی اور میرے گھر تشریف لے چلیں. جب وہ گھر گئے نا تو علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وہاں پر ایک عورت تھی، اندازہ کریں، بڑی کمزور سی عورت تھی، جیسے گوشت ہی سارا ختم ہوا ہو، اس کا خون بھی نچڑا ہوا ہو. اور وہ کون تھی؟ اس کی ماں تھی. ایک چھوٹے سے بستر کے اوپر اس کی ماں لیٹی ہوئی تھی. اس نے گھر جا کے کھانا بنایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو گرم گرم کھانا تھا، اس کو پھونکے ماری، اس کو نرم کیا، اس کو کہ ماں کے دانت بھی نہیں ہیں، تو وہ تاکہ اس کے اندر طاقت بھی آ جائے. تب تو ایسی دوائیاں نہیں ہوتی تھیں، آج تو ڈرپیں لگ جاتی ہیں نا، اور آج تو انجیکشن لگ جاتے ہیں تو اندر دوائی پہنچا دی جاتی ہے. تب تو ایسا تھا ہی نہیں معاملہ. تو بڑا اس کو نرم پتلا کر کے اپنے ہاتھ سے گرم گرم سالن بنایا، پھر اس کے ہاتھ سے کیا، پھر ان کے منہ میں ڈالا. اندازہ کریں. تو جب اس نے وہ جو اس کی والدہ تھی اس نے وہ نگل لیا تو اس کے بعد اس کے لب ہلنے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً اس کے پاس چلے گئے کہ دیکھوں تو صحیح یہ لب ہلا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے. تو اس عورت کی دعا کیا تھی کہ مولا میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا. مولا میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہاں تمہاری ماں یہ دعا کری اور اللہ نے قبول بھی کر لی. دیکھیں ماؤں کی دعا کہاں اور کیسے قبول ہوتی ہے کہ مولا میرے بیٹے نے اتنی محنت کر کے مجھے کھلاتا ہے، روزانہ پلاتا ہے، تو اس کو موسیٰ کا ساتھی بنا دینا. اور اللہ نے قبول بھی کر لی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو تجھے مبارک ہو کہ میں ہی موسیٰ کلیم اللہ ہوں اور میں ہی جنت میں تیرا ساتھی ہوں گا. اب اندازہ کریں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام مقتدی نبی ہیں، امام الانبیاء کی شان بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور پھر ان کے مقتدی کی شان بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. مقتدی موسیٰ علیہ السلام کی امت سے زیادہ مقام ہے حضور علیہ السلام کی امت کا، یعنی کہ میرا اور آپ کا.
ہم سب سرکار کی امتی ہے نا، تو ہمارا مقام ان کی امت سے زیادہ ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا امتی اپنی ماں کی خدمت کرے اور اس کی ماں اس کو دعا دے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیں، اور میں اور آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، تو کیا ہمیں جنت میں حضور کا ساتھ نہیں ملے گا؟ سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا، جنت میں حضور کا ساتھ عطا ہوگا۔ کس کو؟ کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ دیکھیں نا، یہ مثالیں دی جاتی ہیں ہمیں کہ اگر ہم یہاں پر موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کر رہے ہیں تو وہاں کیا عالم ہوگا، اندازہ کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ایک چھوٹی سی بات